الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ انتہائی قابل احترام بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آج کے دور میں ہم ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں افکار اور نظریات کی جنگ زوروں پر ہے۔ ہر طرف ہمیں مختلف نظریات کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور ہر ایک ہمیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں سب سے بڑی ذمہ داری ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور اسلام کے صحیح عقائد پر مضبوط رہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، اللہ اس سے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اسلام ہی وہ دین ہے جو انسان کو آخرت میں کامیابی اور اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کی دور میں ہم ایسی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں جو تلواروں کی نہیں بلکہ عقائد، افکار اور نظریات کی جنگ ہے۔ یہ جنگ خاموش ہے لیکن انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس کا نشانہ انسان کا ایمان ہے۔ دنیا میں ہمیشہ سے دو طاقتیں کام کرتی رہی ہیں، حق کی دعوت دینے والے جو انسان کو ہدایت، نور اور جنت کی طرف بلاتے ہیں، باطل کی دعوت دینے والے جو انسان کو گمراہی، بے دینی اور جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج اس جنگ کا سب سے بڑا میدان سوشل میڈیا بن چکا ہے۔ یہ اب صرف تفریح کا ذریعہ نہیں رہا بلکہ یہ عقائد اور نظریات کی جنگ کا سب سے بڑا مخاذ بن چکا ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلا فتنہ جو مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک شبہات ڈال رہا ہے اور براہ راست نوجوانوں کے ایمان پہ حملہ آور ہے، وہ فتنہ الحاد کا فتنہ ہے۔ ملحدین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وجود، آخرت، نبوت اور دین کے بنیادی عقائد کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، اس کے پیچھے کوئی خالق نہیں۔ یہ لوگ سائنس، نیچر اور ایوولوشن کے نام پر بات کرتے ہیں، لیکن اصل مقصد ایمان کو کمزور کرنا اور اسلام سے دور کرنا ہوتا ہے۔ یہ منظم انداز میں کام کر رہے ہیں، ان کے پاس فنڈنگ، پلیٹ فارمز اور حکمت عملی ہے۔ یہ سوشل میڈیا، یوٹیوب اور ویب سائٹس کے ذریعے نوجوانوں تک پہنچتے ہیں، قرآن و حدیث کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں اور ذہنوں میں شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، دوسرا فتنہ وہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ قادیانیت بظاہر اسلام کے نام پر کام کرتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اسلام کے بنیادی عقیدے، ختم نبوت کے خلاف ہیں۔ یہ لوگ خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اسلامی الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عقائد میں تحریف رکھتے ہیں۔ یہ بھی سوشل میڈیا، تعلیمی اداروں اور مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے نوجوانوں کو متاثر کرتے ہیں اور دین کے نام پر گمراہی پھیلاتے ہیں۔ دوستی اور تعلقات کے ذریعے، محبت اور شادی کے وعدوں کے ذریعے، بیرون ملک کے لالچ کے ذریعے، علمی شبہات پیدا کر کے یہ مختلف طریقوں سے کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے گمراہ کیا جائے اور قادیانیت کے اندر ان کو لایا جائے۔ تو میرے عزیزو، ایمان اللہ کی سب سے قیمتی نعمت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان کے لیے سب کچھ قربان کیا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ اگر ایمان محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، اور اگر ایمان چلا گیا تو دنیا کی سب کامیابیاں بھی بیکار ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اہل علم سے جڑیں، ہر بات کی تحقیق کریں، نیک صحبت اختیار کریں، دینی علم حاصل کریں اور سوشل میڈیا کا محتاط استعمال کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے بھی اور آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔